السلام علیکم۔ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جنگ کراچی پیر 14 رمضان المبارک 1445 ہجری 25 مارچ 2024 عیسوی کی سرخیاں لے کر۔ حکومت 28 خرب ٹیکس وصولی سے قاصر، جی ڈی پی کے سالانہ 6.9% کے برابر۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں انکشاف۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور دیگر عوامل کی وجہ سے 996 ارب روپے کا ٹیکس فرق آ رہا ہے۔ ریٹیل سیکٹر میں 828 ارب، ٹرانسپورٹ میں 562 ارب، آئی پی پیز میں 498 ارب اور برآمدات میں 342 ارب کا ٹیکس کھیپ 342 ارب کا ٹیکس گیپ ہے۔ اسمگل شدہ اشیاء 355، ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس خسارہ 148 ارب روپے، سیلز ٹیکس میں رینیو گیپ 29 خرب تک جا سکتا ہے۔ آمدن اور اخراجات میں واضح فرق۔ پاک افغان دو طرفہ تجارت، ٹرانسپورٹرز اور تاجروں کو درپیش رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وفد آج کابل جائے گا۔ سیکریٹری کامرس سربراہی کریں گے۔ دورہ دو طرفہ تعاون کا باعث بنے گا۔ دونوں ممالک کو پابندیاں کم، ٹرانزٹ آسان بنانے کے لیے پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ زبیر موتی والا۔ اسلام آباد کی غیر ضروری پابندیوں نے کاروبار ناممکن بنا دیا۔ ترجمان افغان وزارت تجارت پاکستان کے بیانات متضاد، سیکورٹی مسائل بھی ٹریڈ میں رکاوٹ۔ رکن ننگر بار چیمہ۔ ریکوڈک منصوبے پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم۔ وزیر خزانہ ای سی سی کے چیئرمین ہوں گے، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ تجارت، پاور، پیٹرولیم، اقتصادی امور اور منصوبہ بندی کے وفاق وزراء شامل ہیں۔ اپٹما سوئی نادرن کی طرف سے گیس قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کرے گا۔ اوگرا آج لاہور میں تمام صارفین کیٹیگریز کے لیے سوئی نادرن کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ طورخم سرحد پر ایف سی اور ایف آئی اے اہلکاروں میں تصادم، امیگریشن دفاتر بند۔ ڈنڈوں سے لیس ایف سی نارتھ کے اہلکار امیگریشن سیکشن میں داخل ہوئے اور عملے پر حملہ کر دیا، زخمی اسپتال منتقل۔ زرداری، نواز شریف اور مریم پر پختونخوا میں درج ایف آئی آر کی تفصیلات۔ کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تینوں پر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ پولیس ذرائع۔ نواب شاہ زمین کے تنازع پر فائرنگ، 7 افراد ہلاک، 8 زخمی، کشیدگی برقرار۔ ٹھیکیدار عبدالغنی ڈاہری تھریشر مشین لے کر گندم کٹائی کے لیے پہنچا تو زمیندار سے تلخ کلامی ہوئی، علاقے میں اضافی نفری تعینات۔ مسلح افواج کے 41 افسران کو ہلال امتیاز، کیپٹن عبدالولی کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز۔ ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد۔ اعلیٰ ترین عسکری اعزازات مثالی کارکردگی، قائدانہ انتظامی خدمات کے اعتراف میں دیے گئے۔ غلام نبی میمن آئی جی سندھ تعینات، رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ غلام نبی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات تھے، پہلے بھی آئی جی سندھ رہ چکے۔ کے پی حکومت نے پرویز الہی کے طبی معائنے کے لیے رسائی مانگ لی، تسلی چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ گر کر زخمی ہوئے یا ان پر تشدد ہوا، بیرسٹر سیف۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا علاج کرائیں، عظمیٰ بخاری کا بیرسٹر سیف کو مشورہ۔ بیرسٹر سیف مریم نواز پر الزام لگانے سے قبل اڈیالہ جیل حکام کی رپورٹ پڑھ لیتے۔ عظمیٰ بخاری۔ کراچی اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو شہریوں کی جان و مال میں غیر محفوظ۔ رواں سال دکانوں پر ڈکیتی کے 57 واقعات، ڈاکوؤں نے 7 پیٹرول پمپس بھی لوٹ مار کی۔
کراچی کے رہائشی سیکورٹی گارڈ کی 2 نوجوان بیویاں گھر سے لاپتہ۔ اسماعیل اور صدیق میری دونوں بیویوں کو بھلا پھسلا کر لے گئے، شوہر کا الزام، مقدمہ درج۔ سوئی ناردرن نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمتوں میں تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا۔ گیس کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان، سوئی گیس کی درخواست پر عوامی سماعت آج ہوگی۔ یہ تصویر ہے ماسکو۔ روس کے کنسرٹ ہال حملے میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں لایا جا رہا ہے۔ روس امریکہ کشیدگی۔ ماسکو یوکرین توانائی نظام پر میزائل حملہ، امریکی جنگی طیاروں کا تعاقب۔ کیف اور لویو پر 57 میزائل اور ڈرون حملے۔ یوکرین کے کریمیا میں روسی بحری جہازوں اور دیگر تنصیبات پر جوابی حملے۔ اہم خبریں۔ سب مراد علی شاہ کے ساتھ ہیں، ناصر شاہ پارٹی میں اختلافات کی تردید۔ مراد علی شاہ کی کارکردگی بہت بہتر ہے، وہ میرٹ پر ہیں، صوبائی وزیر کی لاڑکانہ میں گفتگو۔ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں ٹینکرز پر میزائل حملے، ڈرون سے نشانہ۔ ANP کے صوبائی صدر ایمیل ولی خان بلوچستان سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نوجوانوں میں مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ قرار۔ بچوں کو سوشل میڈیا کی اجازت دینا انہیں غیر محفوظ ادویات استعمال کرانے جیسا ہے، ڈاکٹرز۔ لاہور لیگی MPA کی کالے شیشوں والی گاڑی روکنے پر تھانہ دار کا تبادلہ۔ عظمی کاردار کے زیورات چوری، پولیس نے برہنہ کر کے تلاشی لی۔ خواتین۔ پاکستان فورسز پر حملوں کے لیے افغانستان میں منصوبہ بندی کے نئے شواہد۔ کل عدم TTA کے سرغنہ یحییٰ حافظ کی پاکستانی چیک پوسٹوں پر ہدایت دینے کی ویڈیو منظر عام پر۔ PTI کو وفاقی دارالحکومت میں 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار۔ پاکستان میں خریف کے لیے پانی کی قلت کا خدشہ۔ پاکستان شاید ٹیکنالوجی میں آگے نہیں مگر پاکستانی آگے ہیں، عمر سیف۔ AI کی وجہ سے غلط معلومات پھیلانا آسان ہو گیا، علی معین نواز جیو کے جرگہ میں گفتگو۔ سٹی کی خبریں۔ آج کرنسی ریٹ ہے امریکی ڈالر کا 279.20 اور قیمت فروخت ہے 280.20 اور سعودی ریال ہے 73.80 اور قیمت فروخت سعودی ریال 73.80 اور قیمت فروخت 74.30۔ عمانی ریال ہے 720 اور قیمت فروخت 724۔ صبح صادق 5:15 میں ہوئی ہے اور آج غروب آفتاب ہوا ہے 6:45 پر۔ کل طلوع آفتاب ہوگا 6:41 پر اور فجر ہوئی ہے 5:50 پر اور مغرب 5:30 پر۔ اہل تشیع کے لیے ہے فجر 5:19 پر اور مغربین 6:58 پر۔ گورنر سندھ کا رشین قونصل خانہ جا کر ماسکو واقعہ پر اظہار افسوس۔ اسٹریٹ کرائمز کا جن قابو میں نہیں آ رہا، حافظ نعیم الرحمان۔ ہمارا مطالبہ ہے محکمہ پولیس میں بھرتیاں صاف، شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائیں۔ آزادی ایک نعمت ہے جس کا جتنا ہی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سلیم خان تقریب سے خطاب۔ نعت کراچی ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، علاقہ مکینوں کا سڑک کو بلاک کر کے احتجاج۔ SHO بلال کالونی شہزادہ سلیم معطل۔ سوامی نارائن مندر میں ہولی کے موقع پر پوجا کی جا رہی ہے، جنگ فوٹو۔ ہندو برادری ہولی کا تہوار آج منائے گی، مندروں میں تقریبات۔ سندھ محبت کی دھرتی ہولی کی تہوار میں دیگر کمیٹیوں کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، ڈاکٹر شام سندر۔ مسیحی برادری نے پام سنڈے کا تہوار منایا، چرچز میں دعائیہ تقریبات۔ مبینہ مقابلے اور دیگر کارروائیوں میں زخمی سمیت 8 ملزمان گرفتار۔
حکمرانوں کی نااہلی سے ہندو برادری عدم تحفظ کا شکار ہے، سردار رحیم ہولی کی مبارکباد۔ ڈھکن چوری کے مرتکب افراد پر چوری کے بجائے قتل کی دفعہ لگنی چاہیے، واٹر بورڈ کے حکام۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کا ذمہ دار امریکہ ہے، فلسطین فاؤنڈیشن۔ خوراک اور ادویہ سمیت ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، یکجہتی فلسطین کانفرنس۔ حکومت پاکستان جمعۃ الوداع کو سرکاری سطح پر عالمی یوم القدس منانے کا اعلان کرے، مشترکہ قرارداد۔ خالد مقبول کی ہندو برادری کو مبارکباد۔ پاکستان کی سلامتی پر حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، شاداب رضا۔ سرجانی لوٹ مار کرنے والے 2 ملزمان پر شہریوں کا تشدد، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نیشنل انٹرنیشنل۔ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والے جلد گھروں کو لوٹ جائیں گے، سراج الحق۔ عدم توجہی ماحول کی تباہی کا بڑا سبب ہے، منصورہ میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح۔ آئی سی ٹی فارم ہاؤسز میں 180 تا 610 ہزار سالانہ پراپرٹی ٹیکس عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باوجود پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا۔ رجسٹرار انجینئرنگ کونسل کو خلاف ضابطہ گریڈ 22 میعاد میں توسیع دینے کا انکشاف۔ وسیع دینا میرا اختیار، سلیکشن بورڈ کی سفارشات بعد میں حاصل کر لیں گے، چیئرمین کونسل انجینئر نجیب ہارون۔ ریٹائرڈ اہلکار کی ہلاکت، دونوں بیٹے گرفتار، سردار رحیم کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد۔ سندھ حکومت کے 2 اچھے فیصلے۔ غزہ اسرائیلی فوج کا العمل الناصر اسپتال پر بلڈوزر اور بموں سے حملہ، 24 گھنٹوں میں 84 فلسطینی شہید۔ برطانوی ویزے کے لیے جعلی بینک اسٹیٹمنٹ جاری کرنے میں ملوث ملزم گرفتار۔ پتنگ بازی نہ رکنے پر وزیر اعلیٰ برہم، تڑپتے بچے کی ویڈیو سے دل کانپ اٹھا، مریم نواز۔ کیس رجسٹر کرنا ناکافی نہیں، ملزمان کو سزا ہونی چاہیے، صحت مند پنجاب کے لیے ٹی بی کے خاتمے کی جنگ جیتنا ہوگی۔ ریلوے کی 10,000 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضے کا انکشاف، بیشتر اراضی کو ملک بھر میں رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سینئر عہدیدار۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والا گرفتار۔ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان والدہ کے پہلو میں سپرد خاک۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں اپنا مینڈیٹ واپس لے لیا، لیاقت بلوچ۔ ہمیں اسمبلیوں سے دور رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، کراچی میں عوامی افطار پارٹی سے خطاب۔ ایڈیٹوریل۔ پیر 14 رمضان المبارک 1445 ہجری، 25 مارچ 2024 عیسوی۔ دہشت گردوں کو سخت پیغام، پولیس اور ایف سی تنازع، ریڈیٹرز پر بھی ٹیکس۔ سہیل وائج فیض عام، ٹوڈرمل سے نئے وزیر خزانہ تک۔ ڈاکٹر صفرا صدف، وجدان بچوں کا پاکستان۔ عرفان اطہر قاضی، جرات اظہار، نواز شریف خاموش کیوں، ایک خواب۔ محمد بلال غوری، ترازو، راہ کی کارستانیاں اور ڈون لو۔ آج شعر ہے انور شعور کی طرف سے جا بجا، کسی جانب کہاں محفوظ کوئی، نہ کوئی سجے نہ کوئی سہمے رہیں لوگ آتے جاتے، محافظ شہر میں گو جا بجا ہیں، لٹیرے پھر رہے ہیں دندناتے۔ ثروت جمال اسمعی، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ ایڈوکیٹ سید محمد طیب لکھتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کا راز۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، شہر کچھ باتیں اسلام آباد کی۔ کلاسیفائیڈ
فومیگیشن سروسز کے اوپر ہے، ضرورت پلاٹ ہے، برائے پلاٹ فروخت، تلاش گمشدہ، اطلاع عام وغیرہ ہیں. آج بھی خاص نہیں ہے. شاہد افریدی پی ٹی آئی کے نشانے پر اشارہ شکیل انجم. اس کے بعد بقیہ کھیل کی خبریں. چیف سلیکٹر کوئی نہیں، یکساں اختیارات رکھنے والی پی سی بی سلیکشن کمیٹی قائم. کوچ اور کپتان کے ساتھ وہاب ریاض، محمد یوسف، عبدالرزاق، اسد شفیق بطور رکن شامل. چیئرمین کردار ختم، جونیئر ٹیم بھی منتخب کرے گی. کارکردگی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، کوچ کا اعلان جلد. نتائج کے ساتھ کھڑا ہوں گا، پیسہ کرکٹ پر لگائیں گے، چیئرمین کی پریس کانفرنس. میامی یوکرین کی ایلینا سولینولینا میامی اوپن ٹینس میں جاپانی حریف ناؤمی اوساکا کے خلاف گیند ریٹرن کر رہی ہے. نشان امتیاز فخر اور اعزاز ہے. صلاح الدین، جب تک اعظم کھیل رہا ہے بورڈ میں عہدہ نہیں لوں گا. معین خان. فیفا ورلڈ کپ کو ایلیفائر قومی ٹیم کا کل اردن میں او اے میچ کھیلے گی. ہوم گراؤنڈ پر شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کا سفر تقریباً تمام ہو چکا ہے. ہاکی فیڈریشن کا نئی سلیکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ. کارپوریٹ کرکٹ کپ 30 مارچ سے شروع. معین خان. محسن نقوی نے رمضان انٹر کالجیٹ کرکٹ کا افتتاح کر دیا. روبرو خصوصی جج انسداد دہشت گردی عدالت کشمور بمقام کند کوٹ. ذات سے پہلے ملک. محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی. T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیاب بیان نام فٹنس کیپ میں شامل ہوگا. ذرائع اعتماد پر بورڈ کا شکریہ، بہترین کھیل پیش کروں گا. عماد وسیم. ٹیم مضبوط کے لیے سادہ بات ہوئی، کہا واپس آ جائیں. کرکٹ کنٹریکٹ کی پالیسی لاگو ہوگی. محسن نقوی. 6 سیکنڈ میں تیز ترین گول آسٹریلیا کے فٹبالرز نے تاریخ رقم کر دی. اس سے قبل یہ اعزاز 7 سیکنڈ کے ساتھ جرمنی کے فٹبالر لوکاس پوڈولسکی کے نام تھا. پاکستانی کرکٹرز کی مدینہ کے سفر میں نعت پڑھتے وقت ویڈیو وائرل. میامی ٹینس سوئٹنگ ناؤمی اوساکا کامیاب. جم خانہ کرکٹ سیمکس گریٹنو کا کامیاب. تصویر ہے اس میں لاہور. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نئے منتخب سلیکشن کمیٹی کے ارکان کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. سلیکٹرز کو انٹرنیشنل کرکٹ کا وسیع تجربہ حاصل. حارث رؤوف کا سینٹرل کنٹریکٹ بحال، علاج انشورنس سے ہوگا. سلہٹ ٹیسٹ بنگلہ دیش کو شکست کا سامنا. طارق بگٹی نے گول کیپر کی قیادت کی. ذکی ذاکر نے کپ ریس جیت لی. چیمپئنز ٹرافی انتظامات دیکھنے آئی سی سی ٹیم آ رہی ہے. محسن نقوی. ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوگا، بھارت بھی شرکت کرے گا. سیاست کو کرکٹ سے نہیں ملانا چاہیے. کپتان شاہین یا کوئی اور فیصلہ فٹنس کیپ کے بعد ہوگا. سلیکشن کمیٹی مشاورت کر رہی ہے. بورڈ چیف رضوان اور شاداب قیادت کے امیدوار. آخری پیج. سالانہ امتحان میں 1.5 ماہ رہ گیا. 3 بورڈز انٹر سال اول کے نتائج کا اعلان نہ کر سکے. 2024 کے سالانہ امتحان کا انعقاد خطرے میں. کمشنر لگانے کی وجہ سے کام رکا رہا. فاروق حسن. میٹروپولیٹن پراپرٹی ٹیکس سے 4 کیٹیگریز کو 100% استثنا مل سکے گا. پاکستان کے سدا بہار فنکار 60 برس کے ہو گئے مگر پھر بھی تندرست اور جوان. بشرا انصاری 67، بہروز سبزواری 67، زیبا شہناز 71، روبینہ اشرف 63،
صبا حمید 66، انور مقصود 84 سال کی عمر میں بھی متحرک، سہیل احمد 60، افتخار ٹھاکر 65، ایاز خان 68، شہزاد اور رضا 67 اور عرفان کھوسٹ 71 برس کے باوجود کم عمر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ان کی۔ سیڈر کالج میں تعطیل کے باوجود کالج کھول کر موک امتحان لینے کا انکشاف، والدین اور طلباء کو اظہار تشویش، انتظامیہ کا جواب دینے سے گریز نوٹس بھیج رہے ہیں رفیہ۔ حریم شاہ کو دھمکیاں، وہ بلیک میلنگ، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحفظ فراہم کر دیا۔ ایک گروپ نے الزام لگایا کہ ٹک ٹاکر اسٹار مانچسٹر میں 6000 پاؤنڈ چوری کر کے لندن فرار ہو گئی۔ پنجاب کو آپریٹیو لیکویڈیشن بورڈ ختم، معاملات BOR کو دینے کے لیے ترمیم کی تیاری شروع۔ کریم میرا بھائی، لاش حوالے کی جائے، گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد کی شناخت۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ اس کو پلیز لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب بھی کریں اور آگے تک بھیجیں لوگ، تاکہ لوگوں کو جن کو معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے، اور جو بھی اس میں مسٹیک ہوتی ہے تو آپ پلیز اس میں بتایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔